زرداری صاحب نے مذاکرات کی بھی آفر کی ہے، ذرا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اس میں الیکشن 2 مہینے 2 دن میرے خیال ہے 1 سال تک بھی آگے لے گئے ہیں، پرابلی اکتوبر سے آگے لے گئے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں زرداری صاحب. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. 1 day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. زرداری صاحب اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہماری عمر سے زیادہ ان کی پالیٹکس ہو گئی ہوگی. الیکشن مذاکرات نہیں، آئین بتاتا ہے کب ہونے ہیں، اور آئین بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. سو اب مذاکرات سے ایک غیر آئینی کام کو کنورٹ کرنا ہے آئینی کام میں. بٹ آئی کانٹ امیجن کہ ہی کمز ٹو یو اینڈ ٹیلز یو، اور پوری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں زرداری صاحب، پورے پارلیمان کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات فیصلہ کریں گے الیکشن کب ہونے ہیں، سال بعد ہونے ہیں. اس کا مطلب یہ آئین کی کتاب اٹھا کے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیں. جب وقت آئے گا 2 پارٹیاں بیٹھ جائیں، فیصلہ کریں الیکشن اگلے 5 سال لے کر آنے تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلی بات تو جو ہائیبرڈ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ اب پیچھے رہ گیا. اب اے آئی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلا رہی ہے یہ حکومت، سمجھ نہیں آتا کہ کون فیصلے کرے. یہ اس ٹائپ کی چیز ہے، یہ بہت آگے نکل گئے. اچھا، یہ ہے وہ پوائنٹ. یہ جو بحران ہے، کیا بحران ہے؟ کیا عمرانی معاہدہ موجود نہیں؟ کیا آئین موجود نہیں؟ عمرانی معاہدہ کہیں گے، وہ کہیں گے عمران خان کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہو جائے. نیشنل آپ کا جو کانٹریکٹ ہے، جو ریاست کا اور شہری کا کانٹریکٹ موجود نہیں. کیا ریاست کو پتا نہیں کہ شہری کے کیا حقوق ہیں؟ یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ لوگ یہ بحران کریٹ کر رہے ہیں. جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو ان کی ساری باتیں سمجھ آئیں گی. اور آج جو پارلیمان کے اندر ہوا اور گزشتہ چند ہفتوں اور چند دنوں کے دوران ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی سہولت کار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج فاروق ایچ نائک صاحب نے جو کھڑے ہو کے سینٹ میں تقریر کی، جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اس فلم کا ڈائریکٹر پیپلز پارٹی ہے، پروڈیوسر نون لیگ والے ہیں. ان کو برینز چاہیے تھے، زرداری صاحب کا برین یوز ہو رہا ہے. انہوں نے اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھجوایا تھا، اور اب جو یہ کر رہے ہیں اس میں بلاول آپ دیکھیں، نہ وہ کسی چیز پہ سائن کرتے ہیں، نہ ان کا کہیں پہ نام آئے گا، نہ کانٹیمپٹ میں نام آئے گا. وہ کلین رہیں گے، باقی سارے جو ہیں وہ آگے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کی گیم ہے ساری. اچھا، اس میں موئز یہ بھی کئی دفعہ کہ وہ آگے سے کہیں گے ہم کہاں تھے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو جونیئر پارٹنر ہیں، ہم تو کولیشن کا حصہ تھے، حکومت ہماری تو نہیں تھی. جب کئی دفعہ میں اس طرح کی دلائل سنتا ہوں پیپلز پارٹی سے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یا تو ڈیموکریسی، کولیشن گورنمنٹس، اور ان کو یہ طریقے سمجھ نہیں کہ کوئی غیر آئینی کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ حکومت چھوڑ کے چلے جایا کرتے ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے جو آئین کو وائلیٹ کرے یا اس کے خلاف کام کرے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ دلائل موجود ہیں جو ہر تھوڑے عرصے بعد نکل آتے ہیں اور اپنی مرضی سے استعمال بھی ہوتے ہیں. قاضی صاحب، اس سے زیادہ میرے خیال سے سنگین الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ. جب الیکشنز کے لیے تمام باقی کوalition پش کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی ہی تھی جو کہہ رہی تھی نئی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چینج لائیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی کی ذہن کی اختراع تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس بات سے فائدہ اٹھا رہی تھی کہ الیکشنز کی طرف نہ جانا پڑے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھرپور طور پہ پی ایم ایل نون کا پریشر استعمال کر کے نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے جو اسٹرینتھ ہے وہ نکال کے پیپلز پارٹی تو ہر موڑ پہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تو اب بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ الیکشن کے دن تک اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے کہ پی ایم ایل نون نے ان کی سنی، اور پی ایم ایل نون کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے کم جو افیکٹ ہوگا الیکشن سے وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. اور اس معاملے میں اگر جنوبی پنجاب کی سیٹیں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں یا بلوچستان کی باپ کو آپ جم ہوتے ہوئے دیکھیں پیپلز پارٹی میں، تو یہ تو دونوں طرف سے ونرز ہیں. اب ان کے یہ جو بھی معاملات that was the original game plan نا brother, that was the original game plan. اس میں نون اس کا حصہ نہیں تھی. وہ پیپلز پارٹی کے اراؤنڈ بنا تھا پہلا گیم پلان کہ پی ٹی آئی نے تو فارغ ہو جانا ہے، اس کو جانے دیں. اور پھر ایک گیم پلان اس وقت 2021 میں بنا تھا. یہ تو اس اوریجنل گیم پلان کے اندر پھر نون بھی شامل ہوئے نا بعد میں آ کے. جی ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے شامل ہوئی کہ اس کے اندر فائدہ زیادہ ان کے بی ٹیم کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ان کی بی ٹیم نہیں ہے، اور لوگوں کی بھی بی ٹیم ہے، اور اب شاید اے ٹیم بن گئی. بالکل ٹھیک. آپ کو لگتا ہے کہ جو گفتگو اور بات چیت کی کوئی سکوپ رہ گئی ہے ان پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو حل تو نکالنا پڑے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ آئین کو انڈرمائن کریں گے نا، دیکھیں یہ جو حکومت ہے، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، چاہے عدلیہ ہو، مقننہ ہو یا انتظامیہ،
یہ سارا ایک آئین کے تحت چل رہا ہے. جب آپ اس کو اس طرح انڈرمائن کریں گے تو آپ کی اپنی جو پاورز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایروڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر آپ کسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں تو اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. جو یہ آئین موجود ہے یہ آپ کو طاقت دیتا ہے. اس طرح کی چلاکیاں اور قراردادوں سے طاقت نہیں آتی. طاقت آپ کو آئین دیتا ہے. اور قراردادیں کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرارداد بائنڈنگ تو ہوتی نہیں، فائدہ کیا؟ اس کا ایک سیاسی وزن ہوتا ہے، سیاسی وزن، اس کا ایک تاریخی وزن ہوگا. آئی ووڈ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ اسمبلی جس نے کشمیر پہ یا کسی اہم ایشو کے اوپر اس طرح کا کیا تھا. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے. مسئلہ یہ ہم اب جگاڑے بھی قرارداد کے ذریعے کرنا شروع کر دیں. اب انہوں نے جگاڑے ڈالنی شروع کر دی ہیں قرارداد، اور پھر اس پہ ہم سائن بھی نہیں کرتے نا. نامعلوم پارلیمنٹرین سے الیکشن نہیں ہوں گے جی، قرارداد ہوگی. مطلب آئین لکھا ہوا کہ دو ایک شریعت سے بدلو اس آئین کو اگر کرنا نہیں قرارداد پا دو جی. وہی نا ان کو سمجھ. کیونکہ یہاں پر بھی وہ آرگومنٹ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ آرگومنٹ یہ استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ بول پڑی، یہ پارلیمان کی آواز ہے جی. سو دیٹس وائی دس آرگومنٹ وہی نا. اور اس پہ پھر راجہ ریاض صاحب گلا شکوہ بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ایشو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے ان کے لیے سیاسی طور پہ حالات جو ہے ٹھیک نہ ہو، یہ الیکشن ہو سکتا ہے ہار جائیں، لیکن ابھی بلاول صاحب کی، مریم بی بی کی بڑی لمبی سیاست پڑی ہوئی ہے. اتنا یہ ان کو کیا جلدی ہے کہ یہ سب کچھ تہس نہس کرنے پہ تلے میں. یہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ریاست کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں. اور اس چیز کو یقین کیجئے کہ آج سے 2-3 سال بعد یہی دوست آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے نہیں ہم نے تو اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا. ہاں ہم نہیں تھے، ہم منع کرنے والوں یہ ہماری بات سنتے نہیں تھے. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی کارکنوں کو ہم تو جونیئر پارٹنر تھے. آپ دیکھیں حکومت تو نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی تو اپنا نام ادھر ہی صاف کر لے گی. ابھی بھی آگے کہتے تھے جی ہم نہیں ہیں، ہم تو بالکل اگری نہیں کرتے.